السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل تقوی عبادت گزاری نہیں، اصل تقوی گناہوں سے بچنا ہے۔ تو تقوی کے مرکزی دروازے 3 ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ تقوی کا وہ آنکھ کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کی آنکھ میں، آپ کی نظر میں پاکیزگی ہو۔ اگر آپ کی نظر پاک ہے تو یاد رکھیے آپ کا دل پاک ہے۔ دوسری چیز جو تقوی کا دروازہ ہے، جو تقوی کے مرکزی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ نجات کا راستہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرے، اپنے گھر کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے مت نکلو، ورنہ جب باہر جاؤ گے تو فتنوں کو لے کر واپس لوٹو گے۔ اور تیسرا دروازہ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہو۔ یہ نجات کا راستہ ہے۔ یہ 3 باتیں نجات کا ذریعہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان گوشت کا جو لوتھڑا ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جو شخص مجھے دونوں رانوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے، جو اس کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات کی 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سب سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا۔ پھر جب جنت کی ضمانت دی تو سب سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے زبان کی حفاظت کریں کہ زبان ہی آپ کے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں تو زبان کو بچائیں، اور اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اعمال کو بچائیں۔ اور تیسرا دروازہ وہ ہے کانوں کو برائی سے، بے حیائی سے، برائی کے سننے سے محفوظ بنائیں۔ یاد رکھیے، جو زہر زبان کے ذریعے سے جو زہر کانوں کے ذریعے سے دل میں اتارا جاتا ہے، ایسا زہر ہے کہ اس سے ایمان تک چلا جاتا ہے۔ اگر
آپ کو سانپ نے ڈس لی، آپ کے جسم میں اس کا زہر پہنچا تو وہ زہر آپ کی جان لے گا، لیکن اگر آپ کی کانوں میں زہر پہنچا اور وہ آپ نے اپنے دل میں اتارا تو یاد رکھیے وہ آپ کے ایمان کی جان لے لے گا، وہ آپ کے ایمان کو بسم کر دے گا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو محفوظ بنائیں، آپ کے اعمال بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔